خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 10 of the novel طوائف از قلم ہمنا تنویر. اور ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. وہ تینوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے. مہر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی. حرم کی خوشیوں پر اوس پڑ چکی تھی اور اب فکر ستانے لگی کہ شاہ اس کے ساتھ کیا کرے گا. مہر کی نیند کا خیال کر کے حرم اور حرائمہ مناب کے پاس آ گئی تھیں. شاہ مہر کے پاس بیٹھ گیا. مہر کو دیکھتے ہی چہرے کے تاثرات بدل گئے. کچھ دیر قبل اود آنے والے غصے کی جگہ محبت اور نرمی نے لے لی. حرم دیکھو کتنی کیوٹ ہے نا یہ. حرائمہ مناب کو گود میں اٹھاتی ہوئی بولی تھی. ہاں بہت پیاری ہے اور ہاتھ تو دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں. حرم اس کی گلابی مومل جیسے ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی تھی. ہماری چھوٹی سی ڈول. حرائمہ اس کے گال پر بوسہ دیتی ہوئی بولی تھی. آپ پلیز باہر چلے جائیں, پیشنٹ کی ڈریسنگ چینج کرنی ہے. نرس شاہ کو مخاطب کرتی ہوئی بولی. شاہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا. آپ دونوں بیبی کو لے کر اس روم میں چلے جائیں. وہ اس کمرے سے ملحقہ دوسرے کمرے کی سمت اشارہ کرتی ہوئی بولی. حرم اور حرائمہ مناب کو لیے کمرے میں چلی گئی تھیں. حرائمہ مناب کو لیے بیٹھی تھی. حرم مہر کے پاس آ گئی. کیسی طبیعت ہے بھابھی؟ حرم اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی. مہر اسبات میں سر ہلانے لگی. حرم ہاتھ مسلتی ہوئی نگاہیں جھکائے ہوئے تھی. مہر اس کے چہرے کے تاثرات بھاپ گئی تھی. کیا ہوا؟ مہر آہستگی سے بولی. بھابھی آپ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. حرم بے چارگی سے بولی. بولو. مہر نے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا. حرم نے سب کچھ مہر کے گوشے گزار کر دیا. شعیب کی حرکت سے اذلان تک. تم پسند کرتی ہو اذلان کو؟ مہر نے سنجیدگی سے استفسار کیا. بھابھی میں اس سے محبت کرتی ہوں. حرم نے سر جھکا کر اعتراف جرم کیا تھا. مہر کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رینگ گئی. باقی سب تو ٹھیک ہے, لیکن اذلان برہان کا بھائی ہے, جس کے بعد شاہ اس کی بھرپور مخالفت کریں گے. مہر سوچتی ہوئی آہستہ آہستہ بول رہی تھی. آپ پلیز بھائی سے بات کر لینا. حرم اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی. مہر اسبات میں سر ہلانے لگی. شاہ کمال صاحب کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا. مہر نے اٹھنے کی صحیح کی تو شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا. حال احوال دریافت کرنے کے بعد کمال صاحب گویا ہوئے. بہت بہت مبارک ہوں ہماری بہو اور بیٹے کو. خوشی ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی. حرم کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. کہاں ہے بھائی ہماری پوتی؟ وہ ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے بولے تھے. میں لے کر آتی ہوں. حرم بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی. حرم نے مناب کو کمال صاحب کی جانب بڑھا دیا. ماشاء اللہ, اللہ نصیب اچھے کرے. وہ مناب کو دیکھتے ہوئے بولے. ہمیں حرم کی پیدائش کا دن یاد کروا دیا ہے تم دونوں نے. وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولے تھے. یہ بھی ایسی ہی تھی, کمزور سی. وہ حرم کو دیکھتے ہوئے یاد کرتے ہوئے بول رہے تھے. حرم جبرا مسکرا رہی تھی. تم دونوں یہیں رہو, میں کھانا لے کر آتا ہوں. شاہ دونوں کو دیکھتا ہوا باہر نکل گیا. سین چینج. حویلی میں خاموشی کا راج تھا, اور یہ خاموشی اس دن کے بعد سے حویلی کی زینت بن چکی تھی. شام کو تیار رہنا عافیہ. شہریار پیپرز پر سائن کرتا ہوا بولا تھا. کہیں جانا ہے کیا؟ عافیہ اسے دیکھتی ہوئی بولی. ہاں ڈنر پر جانا ہے. شہریار مسکراتا ہوا بولا تھا. عافیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی. لیکن ہم جمعہ کو بھی تو گئے تھے نا ڈنر پر. عافیہ یاد کراتی ہوئی بولی تھی. تو کیا ہوا, دوبارہ نہیں جا سکتے؟ شہریار اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا. امی ناراض ہوں گی. عافیہ اداسی سے بولی تھی. نہیں ہوں گی ناراض, تم کیوں فکر کرتی ہو؟ شہریار اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا تھا. آخری بار جب ہم گئے تھے تو مجھے وہ ریسٹورنٹ یاد آ گیا تھا جب ہم نکاح سے پہلے ملے تھے. عافیہ اس کے شانے پر سر رکھتی ہوئی بولی تھی. تم ماضی کو بھول جاؤ, صرف حال کو یاد رکھو. شہری تم نے مجھے اس اذیت سے نکالا, میں ساری زندگی تمہاری مشکور رہوں گی. عافیہ نم آنکھوں سے بولی. میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر, سمجھی؟ شہریار خفگی سے بولا تھا. عافیہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی. اب ٹائم پر تیار رہنا, ورنہ جس حال میں ہوں گی ویسے ہی لے جاؤں گا. شہریار کھڑا ہوتا ہوا بولا. آج لیٹ نہیں ہو گئے؟ عافیہ گھڑی کو دیکھتی ہوئی بولی. ہاں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں. شہریار فائل سمیٹتا ہوا بولا. سین چینج. اذلان بھائی نے ہمیں دیکھ لیا تھا اس دن. حرم فکر مندی سے بولی. تو کچھ پوچھا نہیں؟ اذلان میز پر کوہنیاں رکھتا ہوا بولا تھا. نہیں پوچھا تو نہیں ابھی تک, لیکن ان کی نظریں سب بتاتی ہیں. حرم بس رو دینے کو تھی. اچھا اپنا منہ تو صحیح کرو, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ تم سے باز پرش کریں گے اور تم بتا دینا انہیں. اذلان پرسکون انداز میں بولا. یہ سب اتنا آسان نہیں ہے اذلان. دیکھو حرم,
میرا کام اپنے گھر والوں کو منانا ہے، میں تمہارے گھر والوں کو رضامند نہیں کر سکتا۔ یہ کام تمہارا ہے اور تمہیں اب اسٹینڈ لینا ہوگا اپنی محبت کے لیے، ورنہ یاد رکھنا تم مجھے بھی کھو دو گی اور ہمارے رشتے کو بھی۔ اذلان سنجیدگی سے حقائق بیان کر رہا تھا۔ حرم نے اسے دوسری بار اتنا سنجیدہ دیکھا تھا۔ ایک نکاح والے دن اور ایک آج۔ حرم اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، چلتے ہیں۔ حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ سین چینج۔ شاہ مناب کو پکڑیں پلیز، مہر زور سے بولی۔ شاہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ مناب گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ مہر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نکاحت کے باعث وہ علیل ہو گئی تھی۔ تم نے دوا لی؟ شاہ مناب کو چپ کروانے کی صحیح کرتا ہوا بولا۔ جی لے لی تھی۔ مہر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ یہ آپ سے چپ نہیں ہونے والی، لائیں مجھے پکڑائیں۔ مہر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوئی بولی تھی۔ اتنی جان نہیں جتنا چلا کر روتی ہے۔ شاہ جھرجھری لیتا ہوا مہر کے پاس آ گیا۔ ماما کی جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مہر اسے پکڑاتی ہوئی بولنے لگی۔ بابا تنگ کرتے ہیں نا آپ کو؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ شاہ انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم بابا سے کٹی کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہماری گڑیا کو تنگ کرتے ہیں۔ مہر اسے بہلا رہی تھی اور شاہ لبوں پر مسکراہٹ لیے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مناب اب خاموش ہو چکی تھی، جیسے مہر کی باتیں سمجھتی ہو۔ یہ تو مما کا پیارا بیبی ہے، مہر اس کے چہرے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی تھی۔ سینے سے لگا کر مناب کو تھپکنے لگی تو وہ چند منٹوں میں ہی سو گئی۔ دیکھو ایسے چپ کرواتے ہیں، مہر اسے بیڈ پر لٹاتی ہوئی بولی۔ شاہ سر کھجانے لگا تھا۔ اب عورتوں کے کام عورتیں ہی کر سکتی ہیں، ہم تو بس کوشش کر سکتے ہیں۔ شاہ بے چارگی سے بولا تھا۔ شاہ آپ نے حویلی میں مناب کے متعلق کسی اور کو بھی بتایا ہے کیا؟ مہر مناب پر کمبل اڑاتی ہوئی بولی۔ نہیں، فی الحال سب ناآشنا ہیں، میں نہیں چاہتا ہماری خوشیوں کو کسی کی بری نظر لگے۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مناب کے لیے جو سامان ہم نے خریدا تھا وہ سب تو وہیں پر ہے نا؟ مہر افسردگی سے بولی تھی۔ ہاں میں بھی یہی سوچتا تھا کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا تھا ہماری یہ جان حویلی میں رہے گی، سب کے پیار میں، لیکن دیکھو حالات کتنے بدل گئے۔ شاہ اداسی سے بولا۔ شاہ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک بار حویلی جانا چاہیے، باقی سب کا بھی حق ہے اس پر۔ مہر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ مہر اس سب کے بعد میرا دل نہیں مانتا۔ شاہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ لیکن شاہ آپ یہ بھی تو سوچیں نا، کیا ساری زندگی ہم یوں ہی رہیں گے؟ مناب کو اس کے دادا دادی اور باقی سب کی محبت سے محروم رکھیں گے؟ مہر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم رکیں گے نہیں، بس ایک دن کے لیے چلے جائیں گے تاکہ سب ملنے مناب سے اور خاندان میں بھی معلوم ہو جائے۔ مہر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو۔ شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ اس رات مجھے امید نہیں تھی آپ آئیں گے۔ مہر بیڈ سے ٹیک لگاتی ہوئی بولی۔ کیسے نہ آتا میں؟ تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا تھا کیا؟ شاہ آئیبرو اچکا کر بولا تھا۔ مہر مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایک منٹ میں کال سن لوں۔ شاہ جیب سے فون نکالتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہر اس رات میں ہی کہیں گم ہو گئی تھی۔ مہر بارش میں بھیگ رہی تھی لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ اس خاموش تاریک رات میں مہر کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ٹائر کے چرچرانے کی آواز سنائی دی لیکن مہر نے سر نہیں اٹھایا۔ شاہ دروازہ بند کر کے مہر کی جانب چلنے لگا۔ مہر کو قدموں کی چھاپ قریب ہوتی ہوئی سنائی دینے لگی۔ مہر نے سر اٹھایا تو شاہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ آپ؟ مہر تعجب اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے بولی تھی۔ شاہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ اس کا یک بستہ ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ مہر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا۔ شاہ اس بارش میں بھی اس کے آنسو دیکھ سکتا تھا۔ دوسرا ہاتھ بڑھایا اور مہر کے رخسار پر پھیرتا ہوا آنسو صاف کرنے لگا۔ شاہ کے لمس پر مہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ مہر اسی انداز میں بولی تھی۔ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ مہر اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے گی نا، تب بھی شاہ کو تم اپنے ہمراہ پاؤ گی۔ شاہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے گرمائش منتقل کرتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ برف کو پنگھلا رہا تھا۔ مجھے احساسات نہیں چاہیے۔ آپ نے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے یقین نہیں کیا۔ آپ کے تھپڑ نے سب پر واضح کر دیا تھا کہ میں غلط ہوں۔ مہر آنسو بہاتی ہوئی بول رہی تھی۔ جانتا ہوں۔ شاہ کا چہرہ کسی بھی تاثرات سے پاک تھا۔ آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک اور جان بھی ہے۔ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے۔
میں تنہا جی لوں گی، رہ لوں گی، روکھی سوکھی کھا لوں گی، لیکن شاہ مصطفیٰ کمال کے پاس نہیں آؤں گی۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ مذاق ہے یہ سب؟ جب دل چاہا گھر سے نکال دیا اور جب دل چاہا واپس بلا لیا۔ میاں بیوی کے رشتے میں محبت سے پہلے عزت ہے۔ جو مرد عزت نہیں دے سکتا وہ محبت بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے، آپ جیسے انسان کے ساتھ میں نے رشتہ قائم رکھا۔ کیا صلاح دیا آپ نے مجھے؟ بتائیں آپ۔ مہر اسے گریبان سے جھنجھوڑتی ہوئی بول رہی تھی۔ شاہ اس بھیگتی رات میں خاموش سما بنا ہوا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ وہ انہماک سے سن رہا تھا۔ شاہ بہت برا ہے۔ شاہ مہر کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ہاں برے ہیں آپ، بہت برے۔ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اور اگر میرے بچے کو مجھ سے دور کرنے کی صحیح کی تو میں خودکشی کر لوں گی شاہ، میں بتا رہی ہوں۔ مہر خوف کے زیر اثر بول رہی تھی۔ شاہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اپنے پیاسے لب اس کی روشن پیشانی پر رکھ دیے۔ مہر کو اس سے ایسی توقع نہیں تھی۔ شاہ کی قربت ہمیشہ اسے زیر کر دیتی تھی، وہ ہار جاتی تھی، پگھل جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مہر آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی، لیکن وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی، وہ جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ شاہ پیچھے ہوا تو مہر نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ مہر اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرتی ہوئی بولی۔ شاہ بنا کچھ بولے کھڑا ہوا اور مہر کا ہاتھ پکڑا، اسے کھڑا کیا اور چلنے لگا۔ شاہ میرا ہاتھ چھوڑیں، مہر مزاحمت کرتی ہوئی چلائی تھی، لیکن شاہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ نے اسے گاڑی کے ساتھ لگا دیا۔ مہر سلگتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم کچھ نہیں بولو گی؟ شاہ اس کے پنکھڑی جیسے نازک لبوں پر انگلی رکھتا ہوا خفگی سے بولا۔ مہر نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا، پیشانی پر بل ڈالے اور وہ شاہ کو گھورنے لگی تھی۔ تم نے بول لیا جو دل میں تھا، اب میری سنو گی اور بیچ میں مداخلت نہیں کرو گی، شاہ کرخت لہجے میں بولا تھا۔ مہر منہ بناتی ہوئی دائیں جانب دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں تھپڑ مارا، تم سے صفائی نہیں مانگی، تمہیں گھر سے باہر نکالا کیونکہ میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں تھپڑ مارا تاکہ سب سمجھے کہ تم غلط ہو۔ میں نے تم سے صفائی نہیں مانگی کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے نکالا کیونکہ مجھے تمہیں وہاں سے نکالنا تھا۔ اگر میں تبھی شاویز کو جھوٹا اور تمہیں سچا کہتا تو کوئی اعتبار نہ کرتا، نتیجہ کچھ بھی اخذ نہ ہوتا۔ شاہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ کی تاثیر ایسی تھی کہ مہر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ سب جان جائیں کہ میری مہر ایسی نہیں، لیکن فی الوقت ایسا ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھوں گا اپنے پاس تاکہ شاویز کی سچائی سب کے سامنے عیاں ہو جائے۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مہر بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ مہر، میں اس عورت پر شک کر ہی نہیں سکتا جو کوٹھے جیسی جگہ پر بھی کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی، نکاح کے بعد بھی شوہر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ پھر کیسے میں یقین کر لیتا کہ شاویز سچ بول رہا ہے؟ میں جانتا ہوں وہ میرا بھائی ہے، اس پر تم سے زیادہ اعتماد ہے، لیکن وہ ایک مرد ہے اور تم ایک عورت، صرف عورت نہیں، وفادار عورت، اور اس کے لیے مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ شاہ کو تمہاری وفا پر پورا اعتماد ہے، اسی لیے تو تمہیں لینے آیا ہوں۔ شاہ مرتے دم تک تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بولتے بولتے شاہ کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر اس کے رخسار پر آ گرے جو مہر کی آنکھوں سے اوجھل نہ رہ سکے۔ شاہ، مہر اشک بہاتی ہوئی اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی تھی، میں نے آپ کو اتنی سنائی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مہر کی بھررائی ہوئی آواز گونجی تھی۔ میں چاہتا تھا تم اپنے دل کا غبار نکال لو، اگر ابھی بھی کوئی تحفظات چاہیے تو بتا دو۔ تم شاہ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، اس بات کو کبھی فراموش مت کرنا۔ شاہ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا جہاں اداسی کی جگہ خوشی کے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ شاہ کے ہاتھ ابھی تک مہر کے ہاتھ میں تھے۔ ہم اس گھر میں جائیں گے؟ مہر فکر مندی سے بولی، نہیں، اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم حرائمہ کے ساتھ رہو گی شہر میں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ؟ مہر کے لبوں سے پھسلا تھا، میں کوشش کروں گا زیادہ وقت تمہارے ساتھ رہوں۔ شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا چلنے لگا۔ مہر پرسکون سی فلک کو دیکھنے لگی تھی جو ابھی تک برس رہا تھا۔ اس کے اندر کی برسات تمام ہو چکی تھی کیونکہ اس کے ساتھی نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ کہاں گم ہو؟ شاہ اس کے سامنے ہاتھ لہراتا ہوا بولا۔ ایک نظر خود پر ڈالی، وہ بھیگ نہیں رہی تھی۔ مہر ماضی سے نکل کر حال میں لوٹ آئی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ شاہ، آپ کو دکھ ہوتا ہوگا شاویز
مہر بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ چھوٹے سے ایسی توقع نہیں تھی۔ جب بھی حویلی جاتا ہوں نا، سب آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، کبھی غصہ آتا ہے تو کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ شاہ سپاٹ چہرہ لیے بول رہا تھا۔ لیکن میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ برہان کی شے پر اس نے یہ سب کیا، اسی لیے اس سے دور رکھتا تھا۔ چھوٹے کو بھی اپنے جیسا بنا دیا ہے اس برہان نے، شاہ تعصب سے بولا تھا۔ لیکن شاہ، کیا رقابت ہے برہان کی آپ سے؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ دروازے پر دستک سنائی دی تو شاہ نے لب آپس میں پیوست کر لیے۔ بھائی، وہ حرم کی فرینڈز آئی ہیں مناب کو دیکھنے۔ حرائمہ جھجک کر بولی تھی۔ میں جا رہا ہوں، ان کو کمرے میں لے آؤ۔ شاہ مہر کے پاس سے فون اٹھاتا ہوا بولا۔ حرائمہ سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ حرائمہ واپس آئی تو نظر حرم اور اس کی دوستوں سے ٹکرائی۔ حرائمہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ وہ پتھرائی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حرم بھائی چلے گئے ہیں؟ حرائمہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہوئی تیزی سے نکل گئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا؟ حرم تعجب سے سوچنے لگی۔ آؤ، بھائی چلے گئے ہیں، حرم باہر نکلتی ہوئی بولی تھی۔ آئمہ مہر کو سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ حرم مہر کی نند ہے، مطلب شاہ مصطفیٰ کمال کی بہن۔ وہ ذہن میں تانے بانے جوڑنے لگی تھی۔ مہر نے اس کی موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ واہ بھابھی، یہ کتنی کیوٹ ہے نا؟ انشا بیڈ کے دوسرے کونے پر بیٹھتی ہوئی مناب کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرے بھائی اور بھابھی اتنے پیارے ہیں اور ہماری گڑیا تو ان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ حرم صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ زوناش منہ بنائے صوفے کے ایک کونے پر ٹک گئی تھی۔ مہر آئمہ کے تاثرات کی وجہ سمجھ سکتی تھی۔ آئمہ کو اب حسد ہونے لگا تھا۔ ایک طوائف ہو کر اسے اتنا کچھ مل گیا۔ مہر کو دیکھتی ہوئی وہ ششدر سی بولی تھی۔ گلے میں سونے کا لاکٹ، ہاتھ میں انگوٹھیاں اور کان میں پہنے ہوئے سونے کے بندے۔ آئمہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حرم کچھ کھلایا پلایا بھی ہے یا نہیں؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ جی بھابھی، کھلایا ہے، بھائی بیٹھے تھے تو میں نے سوچا کچھ دیر انتظار کر لیں۔ حرم مسکراتی ہوئی بولی۔ باہر چلتے ہیں، کیونکہ اگر مناب رونے لگی تو پورا محلہ جاگ جائے گا۔ حرم شرارت سے بولی تھی۔ مہر اس کے تبصرے پر مسکرانے لگی۔ جاتے ہوئے بھی آئمہ ایک نظر مہر پر ڈالنا نہیں بھولی تھی جو مناب کا کمبل درست کر رہی تھی۔ حرم پر ہاتھ ڈالنا تو خطرے سے خالی نہیں۔ آئمہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھی۔ سب کے جاتے ہی حرم حرائمہ کے پاس آ گئی۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ حرم آئی برو اچکاتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، مجھے لیکچر تیار کرنا تھا، بہت اہم ہے۔ حرائمہ اس سے نظریں ملائے بغیر بولی۔ چلی گئی وہ؟ حرائمہ کن اکھیوں سے حرم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں چلی گئی، میں بھی پڑھائی کر ہی لوں ورنہ بعد میں دل نہیں کرے گا۔ حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ حرائمہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ مہر کے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کیا ہوا حرائمہ؟ مہر اس کی بوکھلاہٹ پر پریشان ہو گئی۔ آپی، وہ حرم کی دوست کوٹھے۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ مہر اس کی بات مکمل ہونے سے قبل بولی تھی۔ آپی، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، اگر وہ مجھے لے گئے واپس پھر؟ حرائمہ پر خوف طاری تھا۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ شاہ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے، مہر پرسکون انداز میں بولی تھی۔ آپ اتنی ریلیکس کیسے ہیں؟ حرائمہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے اور ان کے بعد اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے۔ مہر مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ حرائمہ خاموش ہو گئی۔ تم بھی فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ جس ذات نے ہمیں اس ذلت سے نکالا ہے نا، وہی ہمیں محفوظ بھی رکھے گی، مہر طمانیت سے بولی تھی۔ حرائمہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میں آتی ہوں آپ کے پاس پھر۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ حرم بلی کے جلے پیر کی مانند یہاں سے وہاں چل رہی تھی۔ شاہ کی نظریں اسے باور کرا چکی تھی کہ وہ کڑا حساب لینے والا ہے۔ بھائی کیا کریں گے میرے ساتھ؟ حرم لب کاٹتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ اذلان کی کال وہ بار بار کاٹ رہی تھی۔ اکتا کر حرم نے فون ہی آف کر دیا۔ حرم کہاں ہے؟ شاہ کی آواز سن کر حرم کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ پیشانی پر پسینوں کی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور حرائمہ اندر آئی تھی۔ بھائی تمہیں بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ اچھا۔ گھبراہٹ کے باعث حرم کیا بول رہی تھی وہ خود بھی ناآشنا تھی۔ تیسرا کلمہ پڑھتی وہ باہر نکل آئی تھی۔ شاہ کا چہرہ اس کے گیس کی عکاسی کر رہا تھا۔ حرم کا رہا سہا اعتماد بھی ہوا ہو گیا۔ اذلان کے ساتھ کیا کر رہی تھی تم؟ شاہ کسی بھوکے شیر کی مانند اس کی جانب بڑھتا ہوا دہاڑا تھا۔ حرم ڈر کے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، میں سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ شاہ کی آواز دیوار عبور کر رہی تھی۔ یہ تو شاہ کی آواز ہے، مہر پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ مناب پر کمبل اڑا دیا تھا اور احتیاط سے اٹھ گئی۔
وہ بھائی، میں تو کام کی بات، کون سا کام تمہیں آن پڑا تھا، وہ بھی اس اذلان سے؟ شاہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی ایک ہی جست میں اس کے مقابل آیا تھا۔ حرم کی بازو شاہ کے ہاتھ میں تھی اور گرفت ایسی فولادی تھی کہ صنف نازک برداشت نہ کر پائے۔ حرم تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مہر، بیچ میں مت بولو، یہ ایک بھائی کا اور بہن کا معاملہ ہے، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا تھا۔ بتاؤ مجھے کیا کام تھا اس سے؟ شاہ ہلکے بل چلایا تھا۔ حرم آنسو بہاتی ہوئی التجائیہ نظروں سے مہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں بتا دیتی ہوں، چھوڑیں حرم کو۔ مہر اسے حرم سے دور کرتی ہوئی ان کے بیچ آ گئی۔ شاہ ضبط کا دامن تھامے مہر کو گھور رہا تھا۔ تم کیا بتاؤ گی؟ یہ جو کارنامے کرتی پھر رہی ہے، تم واقف ہو کیا؟ شاہ مہر کو ہاتھ لگانے سے اجتناب کر رہا تھا۔ آپ اگر تحمل سے میری بات سنیں گے تو میں ضرور بتاؤں گی اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ مہر سینے پر ہاتھ باندھتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ چہرہ موڑے 2 انگلیوں سے پیشانی مسلنے لگا۔ مہر، کیوں میرا ضبط آزما رہی ہو؟ شاہ بیزار سا بولا تھا۔ حرم، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ مہر شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم مہر کے عقب میں چھپی ہوئی تھی۔ تم نے ایک قدم بھی اٹھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ شاہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتا ہوا بولا تھا۔ حرم کے قدم وہیں منجمد ہو گئے تھے۔ مہر چہرے پر خفگی طاری کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، حرم نہیں جا سکتی، لیکن آپ تو جا سکتے ہیں نا، اور خبردار اگر آپ نے میری بیٹی کی نیند خراب کی تو۔ مہر اس کا ہاتھ پکڑے چلتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ ہکا بکا سا مہر کو دیکھ رہا تھا جو اس پر رعب جماتی ہوئی اسے لے جا رہی تھی۔ مہر کے پیار پر حرم کو رشک آ رہا تھا جو اس کے جلاد قسم کے بھائی کو سنبھال لیتی تھی۔ حرم دبے قدم کمرے میں آ گئی۔ مہر نے دروازہ لوک کیا اور شاہ کا ہاتھ چھوڑ کر دروازے کے ساتھ پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ پتلیاں سکوڑے اسے گھور رہا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی پھیل رہی ہو، شاہ دروازے پر ہاتھ مارتا ہوا زور سے بولا تھا۔ مہر نے چہرہ بائیں جانب کر کے شاہ کے عقب میں مناب کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ میں نے کہا میری بیٹی کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، اور رہی بات پھیلنے کی تو میرے پاس لائسنس ہے پھیلنے کا۔ مہر پہلے خفگی سے پھر مسکراتی ہوئی بولی۔ تمہیں بھی کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ شاہ دروازے پر ہاتھ رکھتا ہوا مہر کے قریب ہو کر بولا تھا۔ جی نہیں، میں ایسے ہی اچھی لگتی ہوں، اور اب آپ ایک اچھے شوہر ہونے کا مظاہرہ کریں۔ مہر نے روٹھے پن سے بولی تھی۔ شاہ کو اس کی اداؤں پر ہنسی بھی آ رہی تھی لیکن سنجیدہ رہنا چاہتا تھا۔ تم بہت بگڑ گئی ہو، شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ بگڑتے تو بچے ہیں، اور یہ ہماری گڑیا آپ کو بگڑ کر دکھائے گی۔ مہر محظوظ ہوتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا، مطلب اب تم مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں ہو؟ شاہ اس کے تیور بھاپ کر بولا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو پھر اس مہر کو یاد کر لینا جو آپ کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ مہر کہتی ہوئی اس کی بازو کے نیچے سے نکل گئی۔ مطلب؟ شاہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مطلب مہر اور مناب دونوں شاہ سے ناراض۔ مہر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ مہر، تم جانتی ہو میں کتنے غصے میں ہوں؟ شاہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، مہر سنجیدگی سے بولی۔ شاہ لب دبائے دھیرے سے مسکرانے لگا۔ اچھا بولو، میں سن رہا ہوں۔ شاہ ہتھیار پھینکتا ہوا بولا۔ مہر آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں، بولو اب۔ شاہ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا ہوا بولا۔ شاہ، حرم اور اذلان کا نکاح ہو چکا ہے۔ مہر نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ شاہ تقریباً چلایا تھا۔ مہر پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھ کر مناب کو دیکھنے لگی جو ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ شاہ اس کا اشارہ سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کن حالات میں ان دونوں نے نکاح کیا ہے۔ مہر اسے تفصیل سے آگاہ کرتی ہوئی بولی۔ نکاح ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی طلاق بھی ہو جائے گی۔ مہر شاہ کے اطمینان پر دنگ رہ گئی تھی۔ شاہ، وہ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور حرم نے آپ کی اور اپنی عزت خراب نہیں کی۔ مہر زور دے کر بولی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں محبت کو، وہ پاگل بنا رہا ہے حرم کو، جانتی نہیں ہوں برہان کا بھائی ہے۔ شاہ متحیر سا بولا تھا۔ شاہ، ضروری تو نہیں ہے کہ برہان برا ہے تو اذلان بھی برا ہوگا۔ شاویز بھی تو آپ کا بھائی ہے، تو کیا میں اس کی بنا پر آپ کی شخصیت کو جج کر رہی ہوں؟ مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں۔ شاویز کو برہان نے خراب کیا ہے۔ شاہ برہمی لیکن دھیمی آواز میں بولا تھا۔ مسئلہ شاویز نہیں ہے، مسئلہ اذلان ہے، اور سب سے بڑی بات، اللہ کو یہ بات سب سے زیادہ ناپسند ہے جب میاں بیوی کے بیچ طلاق ہوتی ہے۔ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے فیصلے خود لیتا ہوں، ہمارے گھروں میں عورتوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا ہے۔ شاہ کی بات پر مہر کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ بیوی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے یا گھر سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، خدا نے اسے مرد کا ساتھی بنایا ہے۔ گھر کے مسائل اور مشورات میں رائے کا حق اسے حاصل ہے، لیکن افسوس آپ جیسے مردوں کی سوچ پر جو بیوی کو پاؤں کی جوتی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ مہر نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی تھی۔
جو کرنا ہے کریں، آپ کی مرضی۔ مہر اس کا ہاتھ پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ مہر زبان سنبھال کر۔ شاہ پیچ و تاب کھا کر بولا تھا، نہیں سنبھالی جاتی مجھ سے زبان، جو غلط ہے میں بولوں گی۔ مہر چہرہ موڑتی ہوئی بولی تھی، رہو اپنی اسی انا کے ضم میں۔ شاہ بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہر تعصب سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ سین چینج۔ میری معصوم بلی یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ اذلان گھاس پر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ حرم خاموش گھاس کو گھور رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں حرم۔ اذلان فی الحال میں بہت پریشان ہوں۔ حرم اسے دیکھتی ہوئی بولی، ہاں تو مجھ سے شیئر کرو نا۔ اذلان نرمی سے بولا، بھائی نے کل مجھ سے پوچھا تھا تمہارے متعلق، بھابھی بیچ میں آ گئی، لیکن میری وجہ سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ حرم افسردگی سے بولی، تمہیں کیسے پتا ان کا جھگڑا ہوا ہے؟ تمہارے سامنے ہوا تھا؟ اذلان حیرت سے بولا، نہیں کمرے میں ہوا ہوگا، کیونکہ بھائی رات چلے گئے تھے اور اب تک واپس نہیں آئے، جبکہ انہوں نے کہا تھا وہ اپنا فری ٹائم بھابھی کو دیں گے۔ حرم کے چہرے پر اداسی کے سائے تھے۔ اوہ، تو مطلب پھر میں بھی اپنے گھر بات کروں؟ اذلان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ مصطفیٰ بھائی کبھی نہیں مانیں گے، میں جانتی ہوں، اسی لیے کوئی فائدہ نہیں، حرم مایوسی سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ اذلان اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ سین چینج۔ شاہ کمرے میں آیا تو مہر آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ لب دھیرے سے مسکرانے لگے۔ شاہ مہر پر نظر ڈالتا ہوا مناب کے پاس بیٹھ گیا۔ مہر جلدی سے بیٹھ کے پاس آئی اور شاہ سے قبل مناب کو اٹھا لیا۔ مہر کی اس حرکت پر شاہ کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ تمہاری اس حرکت سے کیا اخذ کروں میں؟ شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا، یہی کہ میری بیٹی سے دور رہیں آپ۔ مہر خفا خفا سی بولی تھی، یہ صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا تھا، یہ صرف میری بیٹی ہے۔ مہر زور دے کر بولی۔ شاہ ترملا اٹھا، دس از ٹو مچ مہر۔ شاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ مہر اثر لیے بنا سنگار میز کے سامنے آ گئی تھی۔ اپنے ڈرامے ختم کرو اور تیار ہو جاؤ، حویلی جانا ہے۔ شاہ تاؤ کھاتا ہوا بولا تھا، اچھا؟ مہر اچھا کو لمبا کرتی ہوئی بولی۔ وہ پھر سے پہلے والی مہر اور وہ پہلے والا شاہ بن چکا تھا۔ مناب کو مجھے دو۔ شاہ مہر کی جانب بڑھتا ہوا بولا، کوئی نہیں۔ مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، تم کیوں مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ بھولو مت میں باپ ہوں اس کا۔ شاہ دانت پیستا ہوا بولا، جی ہاں جانتی ہوں باپ ہیں اس کے۔ اب جب وہ کھیل رہی ہے تو آپ آ گئے ہیں، کل رات کہاں تھے؟ جاتے ہیں، پوری رات مناب روتی رہی تھی، ایک منٹ بھی نہیں سوئی۔ ڈائپر چینج کروائیں، اسے چپ کرائیں، ایسے کام کریں گے تو پھر ہی مناب مل سکے گی۔ مہر منہ بناتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ چہرہ جھکائے ہنسنے لگا۔ شاہ اس کی جانب بڑھا، تم کیوں حرم کی وجہ سے ہمارا رشتہ خراب کر رہی ہو؟ شاہ اس کے بالوں سے پن نکالتا ہوا بولا۔ پن کے نکلتے ہی مہر کے بال اس کے چہرے پر آ گئے، کیونکہ آپ غلط کر رہی ہیں اور میں آپ کو غلط نہیں کرنے دوں گی۔ مہر پر عزم ہو کر بولی تھی، اچھا اس کا فیصلہ بابا سائن کر لیں گے، ہم لڑائی ختم کرتے ہیں۔ شاہ اس کے قریب ہوتا ہوا کان میں سرگوشی کرنے لگا، جی نہیں، میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مہر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا، سچ میں تم مجھے بہت غصہ دلا رہی ہو۔ شاہ اسے گھورتا ہوا بولا، اور حرم کے مسئلے سے زیادہ آپ اس رشتے کو خراب کر رہے ہیں۔ کل رات آپ نے جو میری تذلیل کی، بلکہ ایک عورت کی تذلیل کی، وہ کیسے بھول جاؤں میں؟ کیا یہی اہمیت ہے میری آپ کی زندگی میں؟ آپ مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو میری رائے سے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی آپ کو بتائیں ذرا۔ مہر آگے بڑھتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی پیچھے کرتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ لاجواب ہو گیا، وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ شاہ پرانی رسموں کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، دکھ سکھ کی ساتھی، تو کیا اتنا سا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ اپنی پریشانی، اپنے مسائل مجھ سے شیئر کریں یا میں آپ کی مدد کروں؟ اس میں تضحیک والی کیا بات ہے؟ اگر ایک مرد اپنی عورت سے مشورے کر لے تو؟ شاہ، آپ کے رویے نے جتنی مجھے تکلیف دی ہے نا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مہر کرب سے بولتی جا رہی تھی، مہر میں کیا کروں؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے بس یہی سب کچھ دیکھا ہے۔ شاہ بیچارگی سے بولا۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی، جانتی ہو جب تم میرے مقابل آتی ہو تب اچھی لگتی ہو، اس طرح دکھی نہیں۔ شاہ منہ بناتا ہوا بولا۔ مہر نے بے رخی سے چہرہ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے، مناب کو مت دو مجھے، لیکن اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ شاہ مناب کے رخسار پر بوسہ دیتا ہوا بولا تھا۔ مہر خاموشی سے اسے تک رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا ہمارے بیچ ایسی کشیدگی یا کوئی بھی رنجش آئے۔ پھر کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جو میرا دل دکھاتی ہیں؟ مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ آج تم درگزر سے کام لو، کل میں لوں گا۔ شاہ دھیرے سے مسکراتا ہوا بولا۔ مہر زیادہ دیر اس سے خفا نہیں رہ سکتی تھی۔ مناب کو پکڑیں، میں کپڑے نکال لوں۔ مہر خفگی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے مناب کو اٹھا لیا۔ آپ کی مما مجھے کبھی کبھی پولیس والی لگتی ہیں۔
شاہ بیڈ پر بیٹھے مناب کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ مہر تیزی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے معصوم سے بابا کو کتنا ڈانٹتی ہیں نا؟ شاہ مظلومیت سے استفسار کر رہا تھا۔ مناب ایسے کھلکھلا رہی تھی جسے سب سمجھ آ رہی ہو۔ تم دونوں خیال سے رہنا، اگر کوئی پریشانی ہو تو آنٹی کو بلا لینا یا پھر ہمیں کال کر لینا۔ مہر دروازے میں کھڑی ہدایت دے رہی تھی اور وہ دونوں اس بات میں سر ہلا رہی تھیں۔ بھابھی، بھائی آپ سے ناراض تو نہیں؟ حرم اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم فکر مت کرو۔ مہر حرم کا منہ تھپ تھپاتی ہوئی بولی تھی۔ شکر ہے آ گئی، ورنہ میں سوچ رہا تھا انویٹیشن کارڈ بھیجوں۔ مہر کے بیٹھتے ہی شاہ بولنے لگا، ہم دونوں جا رہے ہیں تو میرا دھیان تو یہی رہے گا نا؟ مہر خفگی سے بولی۔ شاہ مسکراتے ہوئے گاڑی چلانے لگا۔ مناب کو مجھے پکڑا دو۔ شاہ گاڑی سے اتر کر مہر کی جانب آتا ہوا بولا تھا۔ مجھے کون لے کر جائے گا؟ مہر مناب کو اس کی جانب بڑھاتی ہوئی بولی۔ یہ حق صرف میرا ہے تو میں ہی سر انجام دوں گا۔ شاہ اس کے سامنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پھیلاتا ہوا بولا تھا۔ دائیں بازو میں مناب سو رہی تھی۔ شاہ مہر کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب چل رہا تھا۔ جیرو کہاں مر گئی ہے؟ میرے کپڑے استری ہوئے کہ نہیں؟ زوفشا بیگم خفگی سے چلا رہی تھی جب شاہ اور مہر اندر داخل ہوئے۔ وہ شاہ کو دیکھتی ہوئی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مہر کو دیکھ کر کوئی خوشی نہ ہوئی تھی۔ السلام علیکم امی، شاہ ان کے قریب آتا ہوا بولا تھا۔ وعلیکم السلام، شکر ہے گھر کی یاد بھی آ گئی، وہ خفا خفا سی بولی تھی۔ اپنی پوتی سے ملنے؟ شاہ مناب کو ان کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ تیری بیٹی ہے، وہ مناب کو پکڑتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ مسکراتا ہوا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ماشاء اللہ بہت پیاری ہے، وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ مہر پیچھے ہی رک گئی تھی۔ مہر آ جاؤ، شاہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ مہر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی قدم اٹھانے لگی۔ آوازیں سن کر عافیہ بھی ادھر ہی نکل آئی تھی۔ شاہ نے مہر کا تعارف کروایا تھا۔ آپ ہیں مہر بھابھی؟ عافیہ تپاک سے ملتی ہوئی بولی تھی۔ مہر مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شہری اکثر آپ دونوں کا ذکر کرتے ہیں، عافیہ مسکراتی ہوئی بولی۔ بیٹھے نا، آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ عافیہ انہیں کھڑا دیکھ کر بولی تھی۔ بابا سائیں کہاں ہیں؟ شاہ زوفشا بیگم سے مخاطب تھا۔ کھیتوں سے آئے تھے ابھی، آنکھ لگی ہے ان کی۔ زوفشا بیگم مناب کو عافیہ کی جانب بڑھاتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ مہر کو یہاں بیٹھے اپنا آپ عجیب سا لگ رہا تھا۔ شہریار آفس میں ہیں؟ شاہ عافیہ کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ جی، آپ نے بتایا ہی نہیں ورنہ جلدی آ جاتے، لیکن میں کال کر دیتی ہوں، انہیں آ جائیں گے۔ عافیہ مناب کو دیکھتی ہوئی خوش دلی سے بولی تھی۔ تم ٹھیک ہو مہر؟ زوفشا بیگم نے پہلی بار مہر کو مخاطب کیا تھا۔ جی امی میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ مہر جھجک کر بولی تھی۔ جو کچھ بھی پہلے ہو گیا اس کو اب بھول جاؤ، وہ سامنے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ جی امی، مہر تائیدی انداز میں بولی تھی۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا مہر کو دیکھنے لگا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مہر تم کمرے میں جاؤ، میں بابا سائیں سے بات کر کے آتا ہوں۔ شاہ مہر کی جانب رخ موڑتا ہوا بولا۔ شاہ، آپ حرم کے متعلق ابھی کوئی بات نہیں کریں گے؟ مہر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی دھیرے سے بولی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ شاہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر نے مناب کو لیا اور زینے چڑھنے لگی تھی۔ مہر نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی تھی۔ کتنے وقت بعد وہ اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ سین چینج۔ بھائی پلیز میری بات تو سنیں، شاویز اس کے عقب میں چلتا ہوا بولا تھا۔ شاہ سنی انسنی کرتا ہوا چل رہا تھا۔ بھائی پلیز مجھے معافی مانگنے کا تو موقع دیں۔ شاویز بھاگتا ہوا اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ شاویز میرا راستہ چھوڑ دو، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا تھا۔ شاویز کرب سے اسے دیکھنے لگا جس نے پہلی بار اسے نام سے پکارا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شاہ احسان کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ شاویز ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا تھا۔ تمہارے جرم کی کوئی معافی نہیں، شاہ کرخت لہجے میں بولا تھا۔ بھائی پلیز ایک موقع تو دیں، میں آپ کا وہی چھوٹا ہوں، شاویز تڑپ کر بولا تھا۔ ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں تمہیں، شاہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ بھائی مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، شاویز بے صبری سے بولا تھا۔ پہلے سن تو لو شرط کیا ہے، شاہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ سین چینج۔ حرم باہر آؤ جلدی، اذلان فون کان سے لگائے بولا تھا۔ کیا مطلب باہر آؤں؟ حرم اچھل پڑی تھی۔ یار میں باہر کھڑا ہوں، تم باہر آؤ نا، اذلان ضدی انداز میں بولا تھا۔ حرم بیڈ سے اتر کر باہر نکل آئی تھی۔ زینے چڑھ رہی تھی کہ پھر سے اسپیکر سے اذلان کی آواز گونجی تھی۔ کہاں ہو؟ اذلان آس پاس دیکھتا ہوا بولا تھا۔ حرم ٹیرس پر آ کر نیچے جھانکنے لگی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے وہ اندھیرے میں اذلان کو دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بلاخر اذلان اسے گاڑی کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اذلان تم ہمارے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ حرم ششدر سی بولی تھی۔ بجلی کا بل دینے آیا ہوں، اذلان جل کر بولا تھا۔ تم بجلی کا بل کیوں دینے آؤ گے؟ حرم اسے دیکھتی ہوئی تعجب سے بولی۔ تم باہر آؤ نا ورنہ میں اندر آ جاؤں گا،
اذلان دھماکہ کرتا ہوا بولا تھا۔ حرم دانتوں تلے انگلی دباتی ہوئی اذلان کو دیکھنے لگی جو چہرہ اوپر اٹھائے ہوئے تھا۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ جی نہیں، اگر یقین نہیں تو میں اندر آ کر دکھاؤں؟ اذلان شریر لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، میں آتی ہوں، تم کیوں آؤ گے؟ حرم زینے اترتی ہوئی بولی تھی۔ اذلان کے لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ حرم تیزی سے زینے اترتی ہوئی نیچے آئی تھی، کمرے میں جھانکا جہاں حرائمہ سو رہی تھی، پھر زینے اترتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ اذلان، مجھے کیوں بلایا ہے تم نے؟ حرم آس پاس دیکھتی ہوئی گھبراتی ہوئی بولی۔ میرا دل کر رہا تھا تم سے ملنے کا، اذلان گاڑی سے پشت لگاتا ہوا بولا تھا۔ حرم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم اسی لیے یہاں آئے ہو؟ حرم آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جانب کھینچا تھا۔ حرم کسی مقناطیسی کشش کی مانند اس کی جانب کھینچی چلی آئی تھی۔ دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانے پر آ گیا تھا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے اذلان؟ حرم اس سے دور ہوتی ہوئی بولی۔ جو تمہیں ابھی سکھانی ہے۔ اذلان لب دبائے مسکراتا ہوا بولا۔ اذلان، میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے جانا ہے۔ حرم اپنا ہاتھ آزاد کرانے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ اذلان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اذلان، پلیز مجھے جانے دو نا۔ حرم رونے والی شکل بنائے بولی تھی۔ اگر تم نے جانے کا نام لیا تو یہ بجلی کی تاریں میں نے تمہارے ہاتھ میں ہی پکڑا دینی ہیں۔ اذلان گھورتا ہوا بولا تھا۔ اذلان، تم کتنے بدتمیز ہو۔ حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ اس سے بھی زیادہ ہوں، ابھی تو تم جانتی بھی نہیں ہو۔ اذلان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اب جاؤں میں؟ حرم اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ تم جاؤ گی لیکن گھر کے اندر نہیں بلکہ میرے ساتھ، اذلان نے کہہ کر جیب سے چابی نکالی تھی۔ حرم حواس باختہ سی اسے دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ حرم بس رو دینے کو تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارا بھائی نہیں ہے گھر پر، اور اگر تم نے جانے سے انکار کیا تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اذلان گھوری سے نوازتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.